نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الانفال اور اس کا ہم نے رکوع نمبر 8 کمپلیٹ کیا۔ آج ہم رکوع نمبر 9 کی پہلی 2 آیات پہلے اس کی آپ تلاوت و ترجمہ سنیں اور اس کے بعد پھر میں اس کی تشریح آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ جی بچوں، اس آیت میں آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس آیت میں تحریض کے معنی ہے ترغیب میں مبالغہ کرنا، یعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیدا کرنا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے تھے، جیسے کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں موجود ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جنت میں داخل ہونے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر وہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو جی نہ چھوڑیں، خدا کی رحمت سے 10 گنے دشمنوں پر غالب آ جائیں گے۔ مسلمانوں کی لڑائی محض خدا کے لیے ہے۔ وہ خدا کو اور اس کی مرضی کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے کہ خدا کے راستے میں مرنا اصلی زندگی ہے۔ کافر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے بچوں، اس لیے محض حقیر اور فانی اغراض کے لیے بزدلی کی طرح وہ لڑتے ہیں اور قوت قلبی اور امداد غیبی سے محروم رہتے ہیں، یعنی غیب سے ان کو جو ہے وہ امداد نہیں ملتی۔